ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلیٰ کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آج ہم رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ اس بابرکت موقع پہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے اور بندیاں، ان کے جو عبادات کے سلسلے ہیں، دنوں کے صیام ہیں، راتوں کے قیام ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، صدقات و انفاق ہے، اس سب کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو دن باقی ہیں ہمیں اس میں کما حقہ استفادہ کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زندگی میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، قوت عطا کی ہے، صلاحیتیں عطا کی ہیں، مال عطا کیا ہے، اور وہ رب العالمین دیکھنا یہ چاہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کو مخاطب کر کے کہیں گے کیا انسان، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، کہیں پہ میں نے تجھے عزت عطا کی، کہیں پہ تجھے صلاحیتوں سے نوازا، کہیں پہ تجھے اولاد عطا فرمائی، کہیں پہ تجھے مال عطا فرمایا۔ انسان وہاں پر اس بات کا اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ، آپ نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا تھا، اور رب العالمین فرمائیں گے کہ انسان، ہم نے بڑی بڑی قوت والی چیزوں کو تیرے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ تیری خدمت کیا کرتی تھی رب العالمین کے حکم کے ساتھ۔ تو یہ انسان اس بات کا اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ، ایسے ہی تھا۔ رب العالمین پوچھیں گے اے انسان، هل كنت ترجو لقائی، کیا تو قیامت کے دن کا، آج میری ملاقات کی دنیا میں امید رکھتا تھا کہ نہیں، یا تو ان مختلف نعمتوں کے اندر مشغول ہو کے اپنے رب کو بھلا بیٹھا تھا؟ تو وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو رب العالمین کے سامنے کہیں گے کہ اللہ، میں دنیا میں تجھے بھول بیٹھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ رب العالمین فرمائیں گے فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، آج کے دن میں بھی تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا۔ تو بھائیو، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، یہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ زندگی ہمارے پاس، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ قوتیں، صلاحیتیں اور یہ مال بھی، یہ سب کچھ اللہ کی نعمت ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کی میراث جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔
ہمارے بڑے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، ہم اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، وہ اپنی اولادوں کے لیے چھوڑتے جائیں گے، اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن آئے گا جس دن اللہ کے چہرے کے سوا ہر چیز کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی میراث کو، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم ان سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں، اپنے آپ کو اللہ کے در پہ جھکانے میں معاونت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا ہم ان میں مشغول ہو کے اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی انسان کے پاس موجود ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ، جہاں پہ ایک غلام کا ذکر کیا کہ جب تمہارے غلام تمہارے پاس مکاتبت کے لیے آئیں کہ وہ کچھ پیسے دے کے تم سے آزادی چاہتے ہوں، تو تم ان کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو، اور فرمایا آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور تم ان کی مدد بھی کیا کرو، کس میں سے؟ من مال اللہ الذی، وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ فرمایا وما انفقتم من شیء، جب تم اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہو، وَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ تمہیں اس کا بدل ضرور عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اسی کے پاس رزق کی کنجیاں ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی کنجیوں کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے رزق کو چاہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ ہاں فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو گے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ 1,00,000 میں سے 10,000 دے دیا تو رہ پیچھے 90 جانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، یہ نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مال میں سے صدقہ نکلتا ہے اس کو کم نہیں کرتے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو ختم کرتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ اس انداز سے بھی بات فرمائی، فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، وہ مال، وہ زکاتیں جو تم خالصتاً اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم خرچ کرتے ہو، فاولئک هم المضعفون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ میرے خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، ما منکم من احد الا مال مالی وارثہ احب الیہ من مالہ، فرمایا کہ تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وارثوں کے مال کو زیادہ چاہتے ہیں اپنے مال سے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے؟
فرمایا اس طرح کہ تمہیں فکر لگی رہتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بعد میری بیوی کس طرح گزارا کرے گی، میرے بعد بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ فرمایا تم اسی کی فکر میں رہتے ہو، اپنے متعلق تو تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ فرمایا مالو کا قدم کا، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا، وَمَالُ وَرَثِكَ تَأَخَّرْتَ، اور جو تو پیچھے چھوڑ گیا وہ تو تیرے وارثوں کا ہے، تیرا تو وہ ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا جو مال ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک وہ ہے جو اس نے کھا لیا، دوسرا وہ ہے جو اس نے پہن لیا، اور تیسرا وہ ہے جو اس نے محفوظ کر لیا۔ اس کے علاوہ تو اس کا مال ہے ہی کوئی نہیں، باقی تو سب پیچھے والوں کے لیے ہے، جو پیچھے رہ جائیں گے۔ آج ذرا چند لمحوں کے لیے اس سوال پر میں اور آپ کھڑے ہو کے سوچیں کہ میں اپنے لیے کتنا مال جمع کر رہا ہوں اور پیچھے والوں کے لیے کتنا مال جمع کر رہا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی سوچیں، میرے بھائی بھی سوچیں کہ آج ہم اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرونا، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارے جانے کے بعد ان میں سے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون ہے، جن کے لیے تم بڑی دوڑ بھاگ کرتے ہو، ہر چیز کو پیچھے ڈال کے اپنے 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بھی اپنے آپ کو کام میں لگائے رکھتے ہو۔ فرمایا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں ہم دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، حدیثیں ہم سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں فمن کان من اہل الصدقہ دعی منہ، جو انسان اہل صدقہ میں سے ہوگا۔ اور بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے پاس کون سا اتنا مال ہے جو میں صدقہ ادا کروں۔ اللہ کے ہاں کوئی بڑی مالیتیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں کوانٹٹیاں نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ڈونیٹ کر کے اپنے آپ کو کیوں نہ بچاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے 2 فرشتے ہر روز آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا کہتا کیا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ یہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ خرچ کرتا ہو، جو روزانہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس خرچ کرنے والے کو تو اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما۔ تو آج ہمیں فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے، اپنے گھروں میں یہ ماحول بنانے چاہیے، اپنے بچوں کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مال سے پناہ مانگا کرتے، آپ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اے اللہ میں ایسے مال سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میرے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ یہ مال نعمت بھی ہے لیکن یہ عذاب کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اگر انسان اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ رمضان میں جہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں نیکیوں کی تلقین ہیں، یہ رمضان تو آیا ہی ہمارے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے ہے نا۔ جس طرح ہم ماشاءاللہ فجر کی نماز میں رمضان میں پہنچتے ہیں نا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فجر میں اٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم سارا دن بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ رمضان میں راتوں میں قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے سارے کام نپٹاتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے راتوں کو قیام کر سکتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ احساس جو ہے اس کو ہم اپنے اندر بیدار کریں۔ ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی۔ ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمارے گھر میں بکری ذبح ہوئی۔ سبحان اللہ، بکری ذبح ہوئی تو اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اصحاب صفہ جو تھے، جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے علم سیکھا کرتے تھے، ماں جی کہتی ہیں میں نے وہ سارا بکری کا گوشت ان میں تقسیم کر دیا سوائے دستی کے، وہ میں نے رکھ لی کیونکہ وہ اللہ کے نبی کو بڑی پسند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ وہ گوشت جو ہم نے بکری ذبح کی تھی اس میں سے دکھاؤ کیا پڑا ہے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی وہ سارا میں نے اللہ کی راہ میں بانٹ دیا ہے، بس ایک دستی بچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اصل میں بچ وہ گیا ہے جو تو نے بانٹ دیا ہے۔ آپ رمضان میں اتنا صدقہ کرتے جس طرح تیز آندھی چلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی اس قدر صدقہ کیا کرتے۔ مدنی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھولے، آپ نے فرمایا اللہ نے میرا رزق جو ہے وہ میری تلوار کے اندر رکھا ہے۔ آپ نے جب جہاد کیا، تبوک کے مارکے کے بعد، احزاب کے مارکے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فراوانیاں عطا کی، خیبر کی زمینیں مل گئیں، بنو قریظہ والے اپنے میدان باغ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سب سے اللہ کے نبی کے پاس بڑا وافر مقدار میں مال آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کبھی 3 دن مسلسل ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ یہ اختیاری فقر تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن آپ نے وہ سب اللہ کی راہ میں لوٹایا۔ آپ نے اختیاری فقر کو آپ نے اختیار فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور یہ جہاد سبحان اللہ، اس کا بھی رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں جو مسلمانوں کا پہلا معرکہ لڑا گیا وہ بھی رمضان میں لڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ روزوں کی فرضیت کی جس انداز میں بات کی ہے، فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اسی طرح فرمایا کتب علیکم القتال، اللہ نے تمہارے اوپر قتال کو بھی فرض کیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ یہ لوگوں کو ناپسند لگتا ہے، اس میں جانیں بھی جاتی ہیں، اس میں مال بھی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ لڑا، آج 16 رمضان ہے، 17 رمضان کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلا معرکہ لڑا۔ وہ دنوں کو گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھ کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، اور راتوں کو مسلوں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ میں آپ سب بھائیوں کو یہ دعوت دوں گا، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی کہوں گا
کہ اپنے گھروں میں جا کے کسی قرآن کی ایک تفسیر کو لے کر کے سورہ الانفال کے پہلے 2 رکوع پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ آج کے حالات، جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئیں گے کہ آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے دور میں کیا حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم میدان مقتل میں، بدر کے میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے، تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی گڑ گڑا کے دعائیں فرمائیں، آپ کی جو چادر تھی آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اب بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو ضرور سننے والا ہے۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کیا مقابلہ تھا بدر میں، 313 اور دوسری طرف 1000 کا لشکر، اور ادھر جو 313 تھے ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے اتنے بڑے، کسی کے پاس اگر تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، اور ادھر جو اس دور کا جدید اسلحہ تھا اس سے لیس ہو کر کے آئے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس اخلاص کی وجہ سے، اس اللہ کے ساتھ تعلق اور ناطے کی وجہ سے دنیا کو یہ دکھایا، ابو جہل جیسے بڑے بڑے کافر بچوں کے ہاتھوں پٹ گئے میدانوں میں، اور رب العالمین نے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان فرمایا اذ یغشیکم النعاس امانہ، تمہارے اوپر خوف کی کیفیت تھی، تم میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور تمہیں ڈر لگ رہا تھا، اور جب بندہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے اس وقت تو نیند آ بھی رہی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رب العالمین ہی تھے جس نے تمہیں اس خوف کے حالات میں بھی امن عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو انسانوں کو حوصلے دیتی ہے، جو انسانوں کو صلاحیتیں عطا فرماتی ہے، جو انسانوں کو تدبیریں سمجھاتی ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، اب تم نے کیسے چلنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ نشانے جا کر کے صحیح مقامات پہ ہٹ ہونا یہ اللہ کی تائید سے ہوتے ہیں، وگرنہ دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں ہم نے بنیان مرصوص کے اندر فیل ہوتی ہوئی دیکھی، وہ رب العالمین ہی ہے جو بڑے بڑے غرور میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوا کو چند سیکنڈوں میں خاک میں رول دیتا ہے۔ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ اللہ ہی کی ذات تھی جس نے تمہیں یہ قوتیں عطا فرمائیں، اور فرمایا کہ اس سے سبق یہ حاصل کرو کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے وسائل کو سب کچھ نہیں سمجھتا، جدید دور کے اسلحے تیار کرنے چاہیے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، تیاری کرو لیکن اس تیاری کو سب کچھ نہ سمجھنا۔ فرمایا اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے جو یہ صلاحیتیں دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھی نازل فرمائے۔ آج بھی اگر ہم وہ ایمان پیدا کریں تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ آج ہماری مدد کو بھی فرشتے بھیج سکتا ہے۔ آج ہم ذرا اس ایمان اور یقین کو پیدا تو کر کے دیکھیں، کیا آپ ہی کے اس وطن عزیز کی افواج پاکستان نے اس ایشیا کی سر اٹھاتی ہوئی اپنے آپ کو اس خطے کی بدماش سمجھتی قوت کو چند گھنٹوں میں اس کے غرور کو خاک میں نہیں ملایا تھا؟ یہ رب العالمین کی تائید تھی، یہ رب العالمین کی نصرت تھی، یہ مزائلوں کا نشانوں پر جا کے لگنا یہ رب العالمین کی نصرت سے ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں جنگ ختم ہو گئی، فرمایا اس کے بعد تمہارے رویے کیا ہونے چاہیے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم نے غرور میں مبتلا نہیں ہونا، گمنڈ میں نہیں آنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، بلکہ فرمایا ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اس طرح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تم نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی، فتح مکہ، اور صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے، آپ اپنی سواری پر تھے، آپ نے اپنی کمر کو، اپنی گردن کو جھکایا ہوا تھا، قریب تھا کہ آپ کا سر جو ہے وہ سواری کی گردن کو لگ رہا ہوتا۔ کوئی تکبر نہیں ہے، یہ رب العالمین کی نصرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگوں کے بعد جب مال غنیمت آتے ہیں، مال آتے ہیں، دنیا میں وقار بلند ہوتے ہیں، لوگ آپ کی صلاحیتوں کو ماننا شروع کرتے ہیں، بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں، فرمایا اس کے بعد تم اپنے انٹرنل معاملات میں کہیں الجھ نہ جانا۔ یہ غزوہ بدر کے سیاق میں ہی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بننا ہے۔ اگر تم آپس کے جھگڑوں میں الجھ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں اللہ ہمارے اس وطن عزیز کے اداروں کو، اللہ ان سب سیاستدانوں کو، اللہ ان سب کے دلوں کو ایک کر دے، اور پاکستان کو وہ جو قیادت ابھرتی ہوئی دنیا کی ملکی سطح میں اتحاد کو قائم کرنے کے بعد بین الاقوامی سطح پہ اللہ مسلمانوں کو امت کی جو قیادت دینے جا رہے ہیں، اللہ اس کے لیے ہمارے حکمرانوں کے دلوں کو ایک کر دے۔ یہ وقت ہے، اب دنیا دیکھ رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، یہ آج اسرائیل اور امریکہ، یہ دنیا کے بدماش جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے، پہلے عراق کی باری آئی، اب ایران کی باری ہے، گو کہ ہمارے ہی کچھ لوگ ان کے اعلی کار بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے ہمیں دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کو وہ اتحاد اور اتفاق عطا فرما دے کہ ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، ان یہود اور ہنود سے ہم وہ اپنے بدلے چکانے والے بنیں۔ اللہ ہمیں وہ توفیق عطا کرتے کہ اللہ اس وطن عزیز کے ذریعے اس کی افواج پاکستان کو، اس کے مجاہدین کو، ان کو وہ قوت عطا فرما دے کہ جو دنیا کے سامنے اسلام کی وہ ایک ریاست جس کے لیے ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، جن مقاصد کے لیے حاصل کیا تھا، اللہ ہم بھول گئے، بھٹک گئے۔ اللہ آپ کے دربار میں آ کے کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، اللہ اس امت کی قیادت کی توفیق جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو، یہ مسلمان ہیں جیسے تیسے بھی ہیں، اللہ دل آپ کے اختیار میں ہیں، آپ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیجئے۔ آؤ میرے بھائیوں اللہ سے یہ توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جتنی دوڑ ہم لگا سکتے ہیں وہ ہم لگا دیں۔ دنیا میں دو ہی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ایک حزب اللہ ہے، دوسری حزب الشیطان ہے۔ شیطان کا گروہ اپنا کام کر رہا ہے، اللہ کی جماعت اپنا کام کر رہی ہے۔ یہود یہ چاہتے ہیں ہم دنیا میں ورلڈ آرڈر کو قائم کریں گے، نصارہ ان کے اعلی کار بن کے اپنی صلیب کے علمبردار بننا چاہتے ہیں۔ مسلمان یہ کہتا ہے اللہ اکبر ان الارض للہ جمیعا، یہ زمین ساری اللہ کی ہے، یہاں پہ حکم چلے گا تو میرے اللہ کا چلے گا۔ دنیا میں کوئی اور نظام، وہ کیپٹلزم کا نظام ہو، وہ سیکولرزم کے بنائے ہوئے ڈھانچے ہوں، وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیومنزم کے نام پہ، انسانی آزادی کے نام پہ لوگوں کو کھینچنے کے جال ہوں،
یہ سب کے سب ٹوٹیں گے۔ اللہ مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی کا یہ وعدہ ہے، اللہ ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام کو داخل کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اس کام میں استعمال فرما دے، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔